اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ مطہر حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مسائل اعتکاف کا سلسلہ شروع ہے، اور آج جس مسئلے کو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے مبطلات اعتکاف میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، اس کا اعتکاف تو باطل ہو جائے گا، اس کا مزید وظیفہ کیا ہوگا؟ جواب ہے کہ اگر اعتکاف واجب معین تھا تو بنا بر احتیاط واجب اس اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہے، اور اگر اعتکاف واجب معین نہیں تھا تو نئے سرے سے اعتکاف میں بیٹھے، اور اگر اعتکاف مستحب تھا تو اور 2 دن گزر گئے تھے اور تیسرے دن مذکورہ بالا چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی بنا بر احتیاط لازم قضا واجب ہوگی۔ اعتکاف کی حالت میں کن امور کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں؟ جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے وہاں سے بغرض ضرورت نکل سکتا ہے۔ اس سوال کا تکرار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ قانون اور قاعدہ کلیہ مومنین یاد رکھیں کہ ہر وہ کام جس کے لیے نکلنا ضروری ہو اس کے لیے فقط مسجد سے نکل سکتا ہے، جیسے بیت الخلاء میں جانا۔ اگر واجب غسل کرنا بھی مسجد کی حدود میں ممکن ہو تو بنا بر احتیاط واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے، اور اس صورت میں مسجد سے باہر نہ نکلے، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب حدث اکبر ایسا ہو جس کی وجہ سے مسجد میں رہنا اس کے لیے ممنوع نہ ہو، یعنی اس حدث اکبر کی موجودگی میں وہ مسجد میں رہ سکتا ہو شخص، جیسے مس میت ہے، اگر کسی کے اوپر غسل مس میت واجب ہے تو وہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حدث اکبر ایسا ہے جس کی وجہ سے مسجد میں رکنا اس کے لیے جائز نہ ہو، جیسے حیض ہے یا جنابت ہے، تو اس صورت میں مسجد میں رکے بغیر، مسجد کو نجس کیے بغیر اور مسجد کے اندر غسل کرنے سے مسجد کی حد کی حرمت لازم نہ آئے اور مسجد کی توہین نہ ہوتی ہو تو بنا بر احتیاط واجب مسجد کے اندر ہی غسل واجب کرے گا۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے، تشییع جنازہ کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، اور میت کو غسل و کفن اور دفن کرنے کے لیے اور بیمار کی عیادت کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ان سے ملتا جلتا ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے کہ کیا حالت اعتکاف میں خوشبودار پیسٹ اور صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا پیسٹ اور صابن جس میں خوشبو ہو، اور اگر اس کے استعمال سے، یعنی پیسٹ یا صابن کے استعمال سے خوشبو کا سونگھنا لازم آئے تو پھر پیسٹ اور صابن کرنا بھی حالت اعتکاف میں جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص بار بار دانت صاف کرنے یا ٹھنڈک کی غرض سے یا صفائی کرنے کے لیے یا مستحب غسل کرنے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے بیت الخلاء کی اطراف میں لگے ہوئے آئینے کو دیکھنے جاتا ہے، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد 2-4 منٹ کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے صحن میں باہر سے آنے والے کچھ افراد جو اسے ملنا چاہتے ہوں اور وہ صحن مسجد کی حدود سے باہر ہو تو وہاں بھی اس کا جانا جائز نہیں ہوگا، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ اعتکاف بیٹھنے کی شرط ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہو۔ جامع مسجد کی تعریف کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جس میں لوگ اپنی مناسبات کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں، مثلا عید یا جمعہ یا دیگر مناسبتیں جیسے جشن ولادت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف یا معصومین علیہ السلام کی مجالس وغیرہ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہوں، تو یہ وہ موارد ہیں کہ جس مسجد کے اوپر یہ موارد منطبق ہو جائیں گے
یعنی تو وہ مسجد جامع مسجد کہلائے گی۔ پس ضروری نہیں ہے کہ جامع مسجد اس مسجد کو ہی کہا جائے کہ جس میں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہو، بلکہ اگر کسی مسجد میں نماز جمعہ نہیں پڑھی جاتی لیکن لوگ وہاں کافی مقدار میں جمع ہوتے ہیں اپنی مناسبات کی ادائیگی کے لیے، تو یہ مسجد بھی جامع مسجد شمار ہوگی اور اس میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے۔ لیکن محلے یا بازار کی چھوٹی چھوٹی مساجد جس میں کم لوگ جمع ہوتے ہیں وہ جامع مسجد کے زمرے میں نہیں آتی، اس لیے وہاں اعتکاف بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔